السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض تھی؟ اسی سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہنے میں ہماری مدد فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے چنی ہوئی، منتخب کی ہوئی محبوب اور پسندیدہ ہستیاں بھی ہیں۔ اللہ کی جو قربت و محبت انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، وہ مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ منصب نبوت خاص اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کسب و محنت کا، عبادت و ریاضت کا، قوت و طاقت کا، خاندان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام بعض مسائل میں اپنی امت سے مختلف ہوتے ہیں، اور اس خاص مسئلے میں ان کے احکام و مسائل بھی امت سے یکسر الگ اور مختلف ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء و سید الانبیاء ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت سے خاص احکامات امت سے الگ عطا کیے جو آپ کی خصوصیات میں ہے۔ امت مسلمہ ان احکامات پر عمل نہیں کر سکتی۔ انہی خاص مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ آپ پر زکوٰۃ فرض نہ ہونے کی 3 وجوہات ہیں، جو ترتیب وار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے پاک و طاہر، نظیف و معطر تھے۔ اسی طرح سے آپ کے سارے اعمال بھی پاکیزہ ہیں۔ دیکھیے، آپ سو جاتے تھے، خراٹوں کی آواز آتی تھی، مگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ کے سارے اعمال پاکیزہ ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے اہل بیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک و طاہر کیا، جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ کے سارے اعمال پاکیزہ اور طاہر ہیں، تو آپ کا مال بھی پاک و صاف، طیب و طاہر ہے۔ اسی پاکی اور طہارت کی وجہ سے آپ کے مال پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ ہم جو مال کماتے ہیں، اگرچہ وہ 100% حلال ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں گندگی، میل کچیل ہوتی ہے۔ اسی گندگی اور میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی، جس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں زکوٰۃ کے لیے اوساخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اوساخ کا معنی ہے میل کچیل، یعنی مال میلا کچیلا ہوتا ہے، اس میں سے جب ہم مال کا حق نکال دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، تو مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ میل ہمارے مال میں تو ہوتی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مال رسول ہونے کی وجہ سے فی نفس ہی پاک ہے۔ اس لیے اسے پاک و صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، دیکھیے، زکوٰۃ کا قاعدہ یہ ہے کہ مال نصاب کے برابر ہو اور اس نصاب پر سال گزرے۔ یہ ہماری شریعت ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو حکم بنایا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کچھ بھی مال جمع نہ کریں، بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا کہ رات گزرنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس جو بھی درہم و دینار موجود ہو اسے خرچ کر دیں۔ جب مال ہی جمع نہ ہو اور نصاب کو نہ پہنچے تو زکوٰۃ کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مشہور زمانہ ہے۔ محتاج و غریب،
بے کس و نادار، آپ ان کو اتنا عطا فرماتے کہ وہ مطمئن ہو کر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس ہوتے، اور اگر کبھی مال موجود نہ ہوتا تو قرض لے کر سائل کی ضرورت کو پورا فرما دیتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر آپ کے پاس مال جمع نہیں ہوتا تھا، نہ نصاب کو پہنچتا تھا۔ تو جب مال جمع نہ ہو، نصاب کو نہ پہنچے، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ امت رسول اپنے مال کا بہت تھوڑا سا حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتی، اور اس کے بعد اس کا سارا مال و منال اس کے وارثوں کو مل جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ تو آپ اور نہ آپ کی اہل و عیال، یہ دونوں میں سے کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور جو مال آپ چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے جائیں گے وہ پورا مال آپ کے وارثوں کو نہ مل کر امت کو ملے گا۔ تو بتائیے اب زکوٰۃ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب سارا مال امت کو مل جاتا ہے تو اب زکوٰۃ پہلے سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی۔ واللہ عالم۔